بلوچستان میں خفیہ اطلاعات پر 78,000 آپریشنز کیے گئے، 700 سے زائد دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ آپریشن کے دوران 200 سے زائد سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ کی DIG CTD کے ہمراہ کوئٹہ میں نیوز کانفرنس۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان حکومت قیام امن کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ تمام اداروں نے مشترکہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے۔ خاران میں آج کامیاب آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کے دوران 3 افراد گرفتار کیے گئے۔ گرفتار دہشت گرد SHO سٹی خاران کے قتل میں ملوث ہیں۔ صرف 2025 میں جو ٹوٹل انٹیلیجنس بیس آپریشنز ہوئے ہیں، جن کو ہم IBOs کہتے ہیں، وہ 78,000 آپریشنز ہوئے ہیں، 78,000۔ ان 78,000 کاروائیوں کے اندر جو اس سال ٹوٹل ٹیررسٹ پکڑے گئے اور مارے گئے اور ڈیورنگ کراس فائر جن کو مارا گیا، ان کی تعداد 707 ہے آج کی تاریخ تک، 707۔ اور انفارچونیٹلی ان سارے آپریشنز کے اندر جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ شہید ہوئے ہیں، ان کی تعداد بھی 200 سے زیادہ ہے، 202 ہے۔ یہ ایک اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے جو ہمارا کامیاب ہوا، خاران میں ہوا، جس میں 3 بندے جو ہیں وہ ابھی انڈر اریسٹ ہیں اور مزید کے اوپر بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔ DIG CTD بلوچستان کے مطابق دہشت گردوں کو بھارت سے سہولت ملتی ہے، اسی لیے انہیں فتنۃ الہندوستان کہا جاتا ہے۔ دہشت گردوں کے کیمپس میں افغانستان کے لوگ بھی موجود ہیں۔ FC ہیڈ کوارٹرز پر حملے کے تانے بانے بھی افغانستان سے ملتے ہیں۔ ایک گرفتار دہشت گرد نے بتایا کہ وہ افغانستان سے ٹریننگ لے کر آیا ہے۔ گرفتار دہشت گردوں کی دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ PTI کے دور میں معاملات فیض حمید اور جنرل باجوہ اور بانی PTI کی مرضی سے ہی چل رہے تھے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حاضر سروس آفیسر آرمی چیف کی مرضی کے بغیر جھوٹا مقدمہ بنائے اور اگلے دن اس کا کورٹ مارشل نہ ہو۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا انٹرویو۔ انہوں نے کہا کہ ایک ملاقات میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے فیض حمید سے کہا کہ رانا بہت موٹا ہو گیا ہے، اسے دوبارہ اسمارٹ بناؤ۔ ایک بریفنگ کے دوران جنرل باجوہ اور فیض حمید سے بات ہوئی۔ جنرل باجوہ نے کہا کہ رانا بہت موٹے ہو گئے ہو، جیل میں بہت اسمارٹ تھے، فیض رانا صاحب کو دوبارہ اسمارٹ بناؤ۔ اس پر میں نے جنرل باجوہ کو کہا کہ مجھ پر مقدمہ آپ نے ہی بنوایا، اللہ اس دنیا میں ہی اس کا حساب کرے گا۔ وزیر مملکت و قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک کا کہنا ہے کہ اداروں میں خود احتسابی کا عمل جاری ہے۔ فیض حمید کو سزا اس بات کا ثبوت ہے PTI کے لوگوں نے ووٹ فساد کے لیے نہیں دیا۔ پنجاب حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر عقیل ملک نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی توجہ صرف بانی PTI کی رہائی پر ہے۔ وزیر اعلیٰ KP عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ پروٹیسٹ یا جلسے جلوس نکالنا ہی اولین ترجیح رہی ہے۔ وہ بالکل انسپریشن ڈرا نہیں کرتے، نہ وفاق سے ڈرا کرتے ہیں، نہ ہی صوبہ پنجاب سے ڈرا کرتے ہیں۔ اور اس تمام تر معاملے کے اوپر اب آپ دیکھیں کہ 12-13 سال گزر گئے، ان کی حکومت ہے صوبہ KP میں، اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آئے روز جو ہے جلسے کر رہے ہیں، آئے روز جو ہے وہ یا تو دھرنا دے دیتے ہیں، یا آئے روز یہ تمام تر معاملہ اسی طرف ہی جا رہا ہے کہ لوگوں کی جو ایک پبلک سروس کی جس وجہ سے ان کو مینڈیٹ ملا، جس وجہ سے ان کو لوگوں نے ووٹ دیا، اور وہ کلیم یہی کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہیں اور ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا۔ آپ کو لوگوں نے ووٹ جلسوں کے لیے تو نہیں دیا، آپ کو لوگوں نے ووٹ جو ہے دھرنوں کے لیے تو نہیں دیا، آپ کو لوگوں نے ووٹ جلاؤ گھراؤ پڑھاؤ انتشار پھیلانے کے لیے تو نہیں دیا۔ لوگوں نے آپ کو اگر ووٹ دیا اور تیسری دفعہ صوبہ KP میں اگر آپ کی حکومت قائم ہوئی ہے تو آپ بالکل کچھ ڈیلیور کریں، کچھ دکھائیں، آپ مقابلہ کریں دیگر صوبوں کا یا وفاق کا مقابلہ کریں، جس طرح اچھے اور احسن اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں بالخصوص ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے، بیسک جو سہولیات ہیں ان کے حوالے سے، تو وہ آپ فراہم۔ پاکستان نے سوشل میڈیا کو دہشت گردی سے پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق نائب وزیر داخلہ طلال چودھری نے پریس کانفرنس میں شرپسند سرگرمیوں کے ٹھوس شواہد پیش کیے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان میں فتنۃ الہندوستان BLA اور فتنۃ الخوارج TTP دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ ان تنظیموں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس افغانستان اور بھارت سے آپریٹ کیے جا رہے ہیں۔ اکثر دہشت گرد حملوں کی ذمہ داری بھی یہی دونوں تنظیمیں قبول کرتی ہیں۔ طلال چودھری نے کہا کہ پاکستان دنیا اور دہشت گردی کے درمیان مضبوط دیوار ہے۔ پاکستان کے خلاف سرگرم عناصر دیگر ممالک کے لیے بھی خطرہ بن سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستانی حکام کو ایکس کی جانب سے محدود تعاون حاصل ہے، جبکہ دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز دہشت گرد سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان نے مؤثر رابطہ کاری کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ملک میں دفاتر قائم کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور NCCI کی جانب سے بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ اسلام آباد میں مالی فراڈ میں ملوث
8 रुकनी गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजमान बरतानिया मुकीम रिश्तेदार या दोस्त बनकर मेडिकल इमरजेंसी का झांसा देकर रकम बटोरते रहे। मुलजमान ने जाली शनाख्ती के जरिए शहरी से 15 लाख रुपए हथियाए। रकम मरकजी मुलजिम के बैंक अकाउंट में मुंतकिल की गई। इस सारे वाक़े की दीगर तफसीलात क्या है, गुलाम मुस्तफा जंजुआ से जान लेते हैं। गुलाम मुस्तफा, आगाह कीजिएगा, इस गिरोह का तरीका वारदात क्या रहा और इनकी गिरफ्तारी कैसे हुई? जी देखें, ये फ्रॉड जो है ये काफी अरसे से मुल्क में जो है वो चल रहा है। मुलजमान जो है वो बैरून मुल्क से कॉल करते हैं और कहते हैं कि उनका अस्पताल में दाखिल है और उसको 10 लाख या 15 लाख रुपए फौरी जरूरत है, हम आपको 20 लाख रुपए भेज देते हैं। ये फ्रॉड जो है इसमें आज एक पेशरफ्त हुई है और NCCI इस फ्रॉड में मुलविस 8 रुकनी गिरोह को इस्लामाबाद के इलाके खन्ना पुल से गिरफ्तार किया है। ये गिरोह भी इसी तरह काम करता था कि खुद को वो बैरून मुल्क मुकीम रिश्तेदार या दोस्त बनकर फोन करता था और मेडिकल इमरजेंसी का झांसा देकर रकम बटोरता था। जाली शनाख्त के जरिए शहरी से 15 लाख रुपए हथियाए गए और इसी गिरोह ने रकम जो है वो अपने जो मरकजी मुलजिम था, जो इनका सरगना था, उसके बैंक अकाउंट में मुंतकिल की। इस गिरोह के गिरफ्तार मुलजमान जो है वो मोहम्मद सलमान, मोहसिन जमील, नजाकत अली, महताब अली, मोहम्मद शाह नवाज और नासिर अली शामिल है। इनके खिलाफ मुकदमा नंबर जो है वो 335/25 दर्ज किया गया और मुकम्मल इंक्वायरी करने के बाद जो है ये गिल्टी पाए गए और उनके खिलाफ FIR दर्ज करके इनको गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई जो है ये 12 दिसंबर को अमल में लाई गई थी, जबकि छापा जो है वो NCCI इस्लामाबाद की टीम ने मारा था और इनको गिरफ्तार किया था। इनके कब्जे से तमाम का जो शवाहिद हैं वो भी बरामद कर लिए गए हैं। जिस बैंक अकाउंट्स में रकम जो है वो मंगवाई जाती थी उनकी चेक बुक्स भी बरामद की गई हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका गुलाम मुस्तफा। हमारे कौमी क्रिकेटर्स में बहुत सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान सुपर लीग में नौजवान टैलेंट को अपनी सलाहियतें निखारने का मौका मिलता है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की न्यूयॉर्क में होने वाले रोड शो में गुफ्तगू, कहा खिलाड़ियों को मिलने वाले इनामात से उनकी हौसला अफजाई होती है। PSL में सरमायाकारी करने वालों को खातिर खा फायदा मिलता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाक फौज ने मुल्क की दिफा में फतह हासिल करते हुए तारीख रकम की है। हमारा इस मिट्टी से रिश्ता है, जब भी वतन की बात आए तो सबको एक होकर मोहब्बत और यकजहती का इजहार करना चाहिए। सियालकोट में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानिब से मुनक्किदा क्रिसमस की तकरीब में शिरकत की और केक काटा। खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि क्रिसमस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है और उनकी तालीमात क़यामत तक इंसानियत के लिए मशअल राह रहेंगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वतन की मिट्टी से हमारा सबसे मजबूत रिश्ता है और अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा इस वतन की हिफाजत की है। उन्होंने कहा कि 6 माह कबल पाक फौज ने जो कामयाबी हासिल की वो तारीख के सुनहरे बाब में लिखी जा चुकी है, जिस पर पूरी कौम फख्र करती है। PTI की जेल से बाहर क़यादत नाअहल है। PTI मसाहलत की बात करे वरना निदावत होगी। साबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद में मौलवी महमूद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि फैज हमीद के एहतसाब पर फौज को मुबारकबाद पेश करता हूं। एहतसाब की बात हो तो हमेशा सुना है, आज होते हुए देख भी लिया। साबिक़ रुकन असम्बली महमूद मौलवी ने कहा कि PTI ने फैज हमीद से भरपूर फायदे उठाए। फैज हमीद की वजह से इदारों को नुकसान पहुंचा। नए सूबों का कयाम नागुज़ीर है। वजीर आजम के मोमिन खुसूसी बराए ब्लॉकचेन और क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया के पहले 3 क्रिप्टो अपनाने वाले ममालिक में शामिल है। 10 बरस में टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी खुद मुख्तारी मुस्तहकम कर लेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तारीख में पहली बार एक्सचेंजर के लिए मुनज़्ज़म, शफाफ और आलमी मयार का रास्ता खोल दिया। ये इकदाम नई सोच की अक्कासी और इदारा जाती तब्दीली है। बाइनांस और HTX को NOC का इजरा नई सोच का अमली कदम है। फ्रेमवर्क के तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के माली मुआवनत की निगरानी मुमकिन होगी। 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी डिजिटल असासे इस्तेमाल कर रहे हैं। $100 ट्रिलियन का आलमी बॉन्ड मार्केट डिजिटल रिलीज की तरफ बढ़ रहा है। वजारत खजाना ने IMF के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत जारी इस्लाहात के हवाले से वजाहत जारी कर दी। वाज़ेह कर दिया कि मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज में शामिल इकदामात कोई नई या अचानक आयद की गई शराइत नहीं, बल्कि पहले से तयशुदा इस्लाहाती एजेंडे का तसलसल है। वजारत खजाना के एलामिये के मुताबिक IMF के अहम कंट्री पॉलिसी फ्रेमवर्क में कोई नई चीज शामिल नहीं की गई। हुकूमत पाकिस्तान ने प्रोग्राम के आगाज पर अपनी मुजव्वजा इस्लाहाती पॉलिसियां IMF को पेश की, जिन्हें मरहलावार
MFFP کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ یہ اصلاحات ملک کے معاشی استحکام اور پائیدار ترقی کے لیے ناگزیر ہیں۔ EFF ایک طے شدہ درمیانی مدت کی اصلاحاتی حکمت عملی کی عکاسی کرتا ہے، جس میں شامل متعدد اصلاحات پر حکومت پہلے ہی عمل درآمد کر رہی ہے۔ ہر IMF جائزے میں نئے اقدامات شامل کرنا معمول کا حصہ ہے تاکہ پروگرام کے آغاز میں طے شدہ حتمی اہداف بتدریج حاصل کیے جا سکیں۔ شوگر سیکٹر میں اصلاحات کے لیے وزیر اعظم آفس نے وزیر توانائی کی سربراہی میں ٹاسک فورس تشکیل دی ہے، جو صوبوں سے مشاورت کے بعد سفارشات تیار کر رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ ٹریفک پولیس خلاف ورزی پر عوام کو چالان کر رہی ہے، تو نواز شریف جو 70,000 ناجائز ووٹ لے کر قوم پر مسلط ہوئے، ان کو لانے اور مسلط کرنے والوں کا چالان کون کرے گا؟ 21 دسمبر کو ڈویژنل دفاتر میں بلدیاتی ایکٹ کے خلاف دھرنا دیں گے۔ تفصیلات دیکھیے نمائندہ نیوز ون اعجاز شیخ کی رپورٹ میں۔ مینار پاکستان پر منعقدہ تاریخی اجتماع عام کے کامیاب انعقاد پر جماعت اسلامی کی جانب سے کمیٹیوں کے کارکنان کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا، جہاں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے ملکی نظام، سیاست اور نوجوان نسل کے مستقبل پر کھل کر بات کی۔ بولے کہ ملک کا سیاسی اور عدالتی نظام بوسیدہ اور گل سڑ گیا ہے، فارم 47 کے ذریعے اقتدار میں آنے والوں کا چالان کرنا ہوگا۔ یہ اجتماع در حقیقت نئی نسل کے لیے ایک امید بھی بنا ہے، اس لیے کہ مایوسیوں کے گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ایکٹیویٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نظام ویسا کا ویسا ہی رہتا ہے، طاقتوروں کی بالادستی رہتی ہے۔ یہ پری پول انجینئرنگ اور ڈیورنگ پول انجینئرنگ اور آفٹر پول انجینئرنگ اور پھر فارم 47، یہ اس کی بنیاد پر لوگوں کی سلیکشن نہ ہو بلکہ واقعی الیکشن ہو۔ حافظ نعیم الرحمان نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں مارشاء اللہ ہو یا جمہوریت، مختلف تجربات کے باوجود کوئی حقیقی تبدیلی نہیں آئی، اور اب جماعت اسلامی ہی ملک کے لیے واحد آپشن ہے جو نظام کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ملک سے لا تعلقی یا بیرون ملک جانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، بلکہ افسوسناک نتائج سامنے آتے ہیں۔ اور کل بھی جماعت اسلامی اس ملک و قوم کے لیے آپشن تھی، اور اب تو شاید واحد آپشن ہے۔ بس چلو اس ملک سے باہر چلتے ہیں، چلو لا تعلق ہو جاتے ہیں، لیکن لا تعلق ہونے اور ملک سے باہر جانے، اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے اعلان کیا کہ 21 دسمبر کو ڈویژنل دفاتر کے باہر بلدیاتی ایکٹ کے خلاف دھرنے دیے جائیں گے، جبکہ IPPs مافیا کے خلاف بھی تحریک شروع کی جائے گی تاکہ قوم کا پیسہ قوم پر ہی خرچ ہو۔ مینار پاکستان پر جماعت اسلامی کے کارکنان کی کثیر تعداد نے اجتماع میں شرکت کی۔ کیمرہ مین ندیم کھوکھر کے ساتھ اعجاز شیخ، نیوز ون، لاہور۔ ترجمان صدر حکومت سعدیہ جاوید کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی اپنے ٹاؤن سے ریکارڈ ٹیکس وصولی کے بعد دوسروں پر تنقید شروع کر دیتی ہے۔ جماعت اسلامی کا طرز عمل سیاسی نہیں بلکہ وہ اپنی مرضی کا نظام نافذ کرنا چاہتی ہے۔ ترجمان صدر حکومت سعدیہ جاوید نے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ حافظ صاحب مرضی کے نتائج نہ ملنے پر ریاست سے ناخوش اور نالاں ہیں۔ ای چالان سسٹم کے نفاذ کے بعد شہر میں ٹریفک حادثات میں کمی آئی ہے، ٹریفک کے معاملات میں واضح بہتری آئی، جس پر جماعت اسلامی کو دکھ ہے۔ سعدیہ جاوید نے کہا کہ جماعت اسلامی کا اصل مسئلہ قانون کی عملداری، پاسداری اور کراچی کی بہتری ہے۔ جماعت اسلامی بیان بازی کی سیاست میں زندہ رہنے کے لیے ایشوز کی محتاج ہے۔ ضلع وسطی کے تمام ٹاؤن جماعت اسلامی کے پاس ہیں، لیکن وہاں کام زیرو ہے۔ یہ علاقہ حافظ نعیم کا ہے۔ UC چیئرمین بننے کے بعد وہ لاہور چلے گئے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب برس پڑے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ منافق نہ کام کرنا جانتے ہیں نہ کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو ایسا بے نقاب کروں گا کہ لگ پتا جائے گا۔ پیپلز پارٹی نے 10 کروڑ کی لاگت سے نارتھ ناظم آباد کی گلیاں بنائیں۔ علاقہ مکینوں کو کہا ہے کہ اب منافقوں کو روڈ کٹنگ نہیں کرنے دینی۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں بیوٹی ایشیا نمائش کا انعقاد کیا گیا، جس میں 100 سے زائد اداروں کے 500 اسٹالز لگائے گئے۔ مرحبا کی جانب سے بھی اپنی پروڈکٹس شوکیس کی گئیں۔ مرحبا کی جانب سے بیوٹی ایشیا میں مختلف مصنوعات پیش کی گئیں، جس میں شہد، شربت، مختلف ہربل پروڈکٹس، ادویات، نمک، جوشاندہ اور دیگر مصنوعات پیش کی گئیں۔ نیوز ون سے گفتگو کرتے ہوئے مرحبا کے مارکیٹنگ ہیڈ منصور محمود کا کہنا تھا کہ ہم پچھلے 50 سالوں سے پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں ہمارے ادارے کی جو بھی پروڈکٹ ہوتی ہے اس کو صارفین کی جانب سے پسند کیا جاتا ہے۔ آئی تھنک ہماری جو ایک لیگیسی ہے اور پروڈکٹ کی ایک پہچان ہے، 50 ایئرز اٹ سیلف جو ہے ایک وہ آپ کو اسٹیمپ کرتی ہے کہ آپ کی اتھارٹی، آپ کی جو پروڈکٹ کی ڈیمانڈ ہے اور جو پروڈکٹ کا ہماری ساری ایک رینج ہے وہ سارا ڈیفائن کرتی ہے پاکستانی کنزیومر کو، اور بڑا اچھا ایک رسپانس ہے، پازیٹیو رسپانس ہے۔ لوگ ہمیں جانتے بھی ہیں، کچھ جو نہیں بھی جانتے وہ ہمارے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پروڈکٹس انہوں نے یوز کہیں نہ کہیں کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان سے باہر ہمارا بڑا ایک فینومنل سا ایک نیٹ ورک ہے، بیکاز ہماری جو ایکسپورٹ ہے تقریباً 40
اور کنٹریز میں ہے، اور ہم آن اینڈ آف ڈفرینٹ ایگزیبیشنز میں پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں پاکستان سے باہر، تو وہاں پہ بھی ہمارے بہت سارے ایسے پروڈکٹس ہیں جو کہ جا رہے ہیں، کیونکہ ہماری جو ایک برانڈ ایمبیسڈر اقرا ذاکر کا کہنا تھا کہ مرحبا پاکستان کا سب سے پرانا برانڈ ہے اور ہماری ہربل پروڈکٹس دنیا بھر میں مقبول ہیں۔ یہاں ہمارے پاس مختلف قسم کے موجود ہے آئٹم، جس میں مرحبا کا شہد ہو گیا، اس کے جو شاندے بہت سے ممالک میں اول کنٹری میں یوز کیے جاتے ہیں، یہ ہم باہر کنٹری میں بھی بھیجتے ہیں، یہاں پر بھی بہت سے یوز کیے جاتے ہیں۔ مرحبا کا شہد ہے، اسپاگول ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے آئلز ہیں، ہربلز، ان کے جوس بھی ابھی نیو ہم لوگوں نے لانچ کیا ہے۔ ایکسپو میں شریک شہریوں کی جانب سے مرحبا کے اسٹال سے بڑی تعداد میں خرید و فروخت بھی کی گئی۔